ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دی، پاکستانی افواج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ زی کہتے ہیں پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا وانگ زی سمجھتے ہیں دنیا میں یہ غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا امن و استحکام کے لیے سود مند ہے۔ انہوں نے کہا چین نے ہمیشہ پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت، قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا وانگ زی سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا چین پاکستان کا آئینی دوست ہے، دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج انسداد دہشت گردی سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ چینی اہلکاروں نے منصوبوں اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ روابط کی بحالی پر بات چیت۔ اعلامیے میں بتایا گیا ملاقات میں نوجوانوں کے روابط کا فروغ، تجارتی اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ خطے میں حالیہ پیش رفت، علاقائی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے ملاقات میں سارک کی بحالی، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا کے مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بھی بات ہوئی۔ دونوں ملکوں نے اتفاق کیا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے بھی اہم ملاقات کی۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے ڈاکٹر شفیق الرحمان کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا اسحاق ڈار کے دورے میں پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے تحت 5 سال کے دوران 500 بنگلہ دیشی طلبہ کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی جائے گی۔ 100 سول سرونٹس کو بھی پاکستان میں تربیت دی جائے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ ڈھاکہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور کی نگرانی میں 6 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت پاک بنگلہ دیش ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2028 تک ثقافتی تبادلے کے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے۔ پاک بنگلہ دیش فورن سروس اکیڈمیز کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان اور بنگلہ دیش سنگباد سنگسستہ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اور بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر سیلاب سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ 200 بستیاں زیر آب اور 5000 ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پاک پتن میں بھی سیلابی پانی حفاظتی بند توڑ کر آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں۔ مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی پانی کی سطح بڑھ گئی۔ دریائے چناب میں پانی میں اضافے سے نشیبی علاقے اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ نالا ڈیک میں پسرور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ جہلم کے نالا بنا میں پہاڑی علاقوں سے آنے والے برساتی پانی کے بہاؤ اور سطح میں کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود کمی نہ آ سکی۔ اس بارے مزید بتائیں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے نوید بٹ۔ جی بالکل، میں اس وقت نالا بنا کے کنارے پر موجود ہوں۔ رات کے بارش ہونے کی وجہ سے صبح سویرے جو نالا بنا ہے اس میں طوفانی آ گئی، کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس کی پانی کی سطح کم نہیں ہوئی ہے۔ پانی اتنا شدید تھا کہ یہ اس میں آبادیوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ نالا گان، نالا بنا اور دیگر جو نالیاں یہاں پہ طوفانی ہوتی ہے تو آبادیوں کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ پانی کی سطح میں کمی نہیں ہوئی۔ نالا بنا دونوں طرف بند نہ ہونے کی وجہ سے یہ رسول نگر، ممیان، دادووال، نئی آبادی، بمبر، دارا پور ان علاقوں کی آبادیوں میں یہ پانی داخل ہوتا ہے۔ کافی نقصان ہو چکا ہے، ڈیرے تباہ، زمینیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے دونوں طرف نالا بند بنایا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مقامی شہری یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے
کہ ہمارا ایک ہی حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو نالا بنا کے اطراف میں فاسی بند ہے اس کو تعمیر کیا جائے تاکہ ہم مستقل طور پر یہاں پہ محفوظ رہ سکیں. جی خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے پھر تباہی مچا دی. ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف حادثات میں ماں بیٹے سمیت 8 افراد جاں بحق، 50 زخمی ہو گئے. شانگلہ میں تیز بارش کے بعد یختنگی میں آبی ریلا سڑک بہا کر لے گیا. سیلاب سے متاثر بنیر میں بشنوئی، قادر نگر، چغرزئی، گوکند اور پیر بابا میں گرج چمک کے ساتھ برسات نے متاثرین کی مشکلات بڑھا دی. موسمیاتی تبدیلی کے بھیانک اثرات، جڑوں سمیت اکھڑے درخت، زمین پر گرے بجلی کے کھمبے، ٹوٹی اسٹریٹ لائٹس، ملبے کا ڈھیر بنے مکان خیبر پختونخوا میں تباہی کی داستان سنا رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں چھتیں اور دیواریں گرنے سمیت مختلف حادثوں میں کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے. چھتوں سے سولر پینل کی پلیٹیں نیچے آ گریں، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. سوات میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے خیموں میں بیٹھے ہیں. تاجروں کا کہنا ہے کروڑوں روپے ڈوب چکے ہیں، حکومت مدد کرے. سیلاب جو آ گیا تو یہ سارا جانور بھی چلا گیا، سارا جو سامان تھا کچھ بھی تھا جو چلا گیا، تباہ ہو گیا پورا. حکومت کو درخواست ہے کہ ہم لوگوں کا پوچھے. 900 کروڑ روپے نقصان ہو گیا ہمارے تاجران کا. ابھی تک لوگ اپنے گھروں میں موصور ہے. 4 فٹ کیچڑ پڑا ہے لوگوں کے گھروں میں. پینے کے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. ایک پارسل چاول کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں. مین روڈ بھی بند ہے، بجلی بند ہے، گیس بند ہے. ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے مری روڈ اور دھمتوڑ بائی پاس روڈ بند ہو گیا. مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا. شانگلہ میں تیز بارش سے یکتنگی کے مقام پر سڑک بہہ گئی. آبی ریلے میں بہہ جانے والے 7 افراد کی تلاش جاری ہے. سیلاب سے متاثرہ بنیر میں بشنوئی، قادر نگر، چغرزئی، گوکند اور پیر بابا میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے. امدادی کارروائیاں مشکل ہو گئیں. گلیات آنے والوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں سیلاب کے بعد بحالی کا کام جاری ہے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کا کہنا ہے تالیداس میں 13 مکانوں کے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. تالیداس کے مقام پر جھیل بننے سے بالائی علاقوں کے لیے سڑک بند ہے. چرواہے نے بروقت اطلاع دی. اگر بروقت اطلاع نہ ملتی تو تالیداس میں بہت نقصان ہوتا. ضلع خزر میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی فوری امدادی کارروائیاں جاری ہیں. گلیشیئر پھٹنے کے باعث شدید سیلاب سے مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے. FCNA نے متاثرہ علاقوں تھالیداس اور روشن نامہ گاؤں میں میڈیکل کیمپس میں اب تک 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولتیں فراہم کی. متاثرہ خاندانوں میں راشن اور خیمے تقسیم کیے گئے. پاک فوج کے جوان نہ صرف ریلیف فراہم کر رہے ہیں بلکہ متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے بھی دن رات کوشاں ہیں. علاقے کے عوام نے پاک فوج کی فوری اور عملی مدد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. غزر میں 300 افراد کو بچانے والے چرواہوں کو وزیراعظم نے اسلام آباد بلا لیا. وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو وزیراعظم کی ہدایت پر اسلام آباد مدعو کیا گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے گلیشیئر پھٹنے کی پیشگی اطلاع دینے والے تینوں چرواہوں کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا. شہباز شریف نے کہا وسیعت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں. انہوں نے فرد شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی. مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے. پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA نے سونے کی اسمگلنگ ناکام بنا دی ہے. ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا صلاح الدین. دیکھیں بالکل FIA کمرشل بینکنگ سرکل پشاور اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی مشترکہ کارروائی ہے. FIA ترجمان کے مطابق کروڑ روپے مالیت کے سونے کی بیرون ملک اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی ہے. PIA کے 2 اہلکار گرفتار کر لیے گئے ہیں. گرفتار ملزمان میں ناصر خان اور شاہد اللہ شامل ہیں. ملزمان کو باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے گرفتار کیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 7,740 گرام سونا برآمد کیا گیا جس کی کروڑ روپے مالیت بتائی جاتی ہے. ملزمان جو ہے وہ پشاور ایئرپورٹ پر تعینات تھے. ملزمان نے برآمد شدہ سونے کو بیرون ملک اسمگل کرنا تھا. ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا. یہ کہنا ہے FIA ترجمان کا. ملزمان سے مزید تفتیش جاری اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے شرافی گوٹھ میں کم عمر لڑکے پر بہیمانہ تشدد، پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا.
متاثر لڑکا کار واش سینٹر پر مزدوری کرتا تھا. مزید جانتے ہیں سلمان لودھی سے. سلمان بتائیے گا اس بارے میں کیوں تشدد کیا اس پہ؟ دیکھیں شرافی گوڈ کا علاقہ ہے جہاں گاڑی صاف کرنے والے بچے پر پیسے مانگنے پر اتنا زیادہ تشدد کیا کہ اس کو رسیوں سے باندھا گیا, بڑے ڈنڈوں سے اس کو مارا گیا اور ویڈیو بنائی گئی. جوتوں کا ہار بھی اس کو پہنایا گیا. ویڈیو میں ایک شخص نظر آیا جس کی شناخت شاہد کے نام سے ہوئی. پولیس نے فوری طور پر کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا تو پتہ چلا ملزم عادی جرائم پیشہ ہے. اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 6 بار گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے. ملزم کے خلاف کورنگی, ڈیفینس سمیت مختلف تھانوں میں بھی مقدمات درج ہیں. پولیس کہتی ہے اس واقعے میں 1 سے زائد افراد ملوث تھے. جو دیگر افراد فرار ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے سلمان, شکریہ آپ کا. 30 روپے کا جھگڑا ایک نوجوان کی جان لے گیا. دوسرا بھائی بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. لاہور کے تھانہ رائیونڈ سٹی کے علاقے میں 2 بھائیوں واجد اور راشد کی پھل فروش اویس اور تیمور سے پھل کی قیمت پر تلخ کلامی ہو گئی. پھل فروش نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دونوں بھائیوں کو تشدد کر کے شدید زخمی کر دیا. دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں واجد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. راشد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. پولیس نے ایک ملزم تیمور کو گرفتار کر لیا. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی سمیت دیگر ملزمان ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. ملزمان کو اسپیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا. پولیس نے فرحان غنی اور دیگر ملزمان کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی تھی. تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ملزمان کو کل انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں پیش کیا جائے گا. گزشتہ روز پولیس نے سرکاری اہلکار پر تشدد کے الزام میں فرحان غنی کو حراست میں لیا تھا. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی سوشل میڈیا میں لکھتے ہیں فرحان غنی سمیت تمام افراد گرفتاری پیش کر کے عدالت میں بے گناہی ثابت کریں گے. فرحان غنی اور کچھ ساتھیوں کا گزشتہ روز سہیل نامی شخص سے جھگڑا ہوا تھا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے زبیر موتی والا کی سبراہی میں تاجروں کے وفد نے ملاقات کی. وفد نے انفراسٹرکچر کی خستہ حالی, سیوریج مسائل اور صنعتی علاقوں میں بجلی بندش کے مسائل سے آگاہ کیا. وفد نے گورنر سندھ سے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی. گورنر سندھ نے وفاق کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی. زبیر موتی والا نے کہا کہ کراچی پاکستان کا بزنس ہب ہے, صنعتوں کا پہیہ چلے گا تو ملک آگے بڑھے گا. گورنر نے کہا کہ میں مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت سے بھی بات کروں گا. کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنا وقت کی ضرورت ہے. کراچی میں بارش کا سلسلہ تو تھم گیا لیکن شہر کا نظام درہم برہم ہے. صدر لکی اسٹار کے اطراف سیوریج کا نظام شوک ہونے سے پانی سڑکوں پر جمع ہے. اس بارے مزید بتائیں گے چاند نواب. بالکل, میں اس وقت موجود ہوں یہ صدر کا تجارتی مرکز لکی اسٹار ہے, عبداللہ ہارون روڈ ہے, زینب مارکیٹ کا عقب ہے جہاں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے. گلیوں میں گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے. ٹرانسپورٹ جو ہے یہاں سے بڑی مشکل سے گزر رہی ہے. تعفن پھیل رہا ہے, کچرا پیچھے ہے, افراد اب بھی موجود ہے یہاں بارش کے اور جگہ جگہ پانی جمع ہے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. یہ اہم شاہراہ ہے صدر جہاں سیوریج کا نظام ہے وہ چوک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پورے علاقے کا پانی جو ہے سڑکوں پر جمع ہونا شروع ہو گیا ہے. جی امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی ایم ایچ جینا روڈ پر دھماکے سے متاثر دکانداروں سے ملاقات. کہا واقعے کے سرپرستوں اور نیٹ ورک کو گرفتار کیا جائے. جہاں بک افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے. تو کراچی کا دل ہے, اس طرح کا دھماکہ خیز مواد ہونا خود ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ دھماکہ خیز مواد کس کی سرپرستی میں چل رہا تھا؟ حکومت ایسے جتنے بھی کارخانے شہر کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کرے اور لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہو سکے. جو زخمی ہوئے ہیں ان کے علاج معالجے کا فوری بندوبست کیا جانا چاہیے. جو لوگ جان سے چلے گئے ان کا معاوضہ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے. جو اس واقعے کے اندر ملوث ہیں اس پورے نیٹ ورک کو گرفتار کیا جائے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے فتح جنگ اٹک میں کھلی کچہری لگائی. لوگوں کے مسائل سنی, کہتے ہیں جب تک گورنر ہوں کسی غریب سے زیادتی نہیں ہونے دوں گا. کھلی کچہری میں گفتگو کرتے ہوئے سلیم حیدر خان نے کہا پیپلز پارٹی عہدوں سے نہیں بلکہ پاکستان اور عوام سے پیار کرتی ہے. اگلی حکومت عوامی مینڈیٹ سے پیپلز پارٹی کی ہوگی. ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے اور ہمیشہ لکھا جائے گا. وزیر مملکت کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی 2018 میں کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے پیش گوئیاں درست ثابت ہونے لگیں. پاکستان نے اپنے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کی تشکیل کے ذریعے عالمی کرپٹو حکمت عملی میں شمولیت اختیار کی.
पाकिस्तान वर्चुअल असासा जात रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम और पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अहम कदम। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान की क्रिप्टो डिप्लोमेसी को नई शक्ल दी। आलमी सतह पर मुल्की मौशी तरक्की की राह हमवार हुई। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान आज एक छुपे हुए खजाने की तरह है, जिसकी हकीकी ताकत मुस्तकबिल में जाहिर होगी। क्रिप्टो डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को दुनिया में वसूल कुनंदा की बजाय बिल्डर के तौर पर मुतारिफ कराया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की क्रिप्टो हकमत अमली आलमी सतह पर तेज रफ्तारी से कामयाबी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान का क्रिप्टो रिजर्व मंसूबा इनकलाबी इकदाम बन गया। आलमी सतह पर पजीराई में इजाफा हुआ। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महसूर गजा में एक और खूनरेज दिन। गाजिब इस्राएली फोर्सेस की वहशाना कार्रवाइयों में तेजी। 24 घंटों में 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। 300 के करीब जख्मी हैं। इमदादी मराकज पर 19 अफराद सूहनी दरिंदगी के निशाना बन गए। गजा शहर, रफा, खान यूनस और देर अल-बलाह पर काबिज फौज के हमले जारी। खैमा बस्तियों पर बम गिराए जा रहे हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 62,686 हो गई। 1,58,000 के करीब जख्मी हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी मगरबी इलाके में कार्रवाई के दौरान 6 अस्करियत पसंद हलाक कर दिए। 2 को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया का कहना है अस्करियत पसंदों को सिस्तान बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ऑपरेशन की वीडियो भी जारी कर दी गई। हलाक अस्करियत पसंदों का ताल्लुक इसराइल। ईरान किसी सूरत अमरीका के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान। कहते हैं पूरी कुव्वत के साथ अमरीकी दबाव और ख्वाहिशात के सामने डटकर खड़े हैं। जो लोग बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकियां देते हैं वो महज ज़ाहिरी पहलू देखते हैं। अमरीका का रवैया तसल्लुत और ताबेदारी का मुतालबा है, जिसे ईरान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत मवासलात के तहत महकमा डाक ने ऐलान किया है कि 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाली तमाम पोस्टल अशिया की बुकिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी जाएगी। सिर्फ खतूत, दस्तावेजात और $100 तक मालियत के तहफ़ की बुकिंग जारी रहेगी। ये इक़दाम अमरीकी कस्टम्स कानून में तब्दीली के बाद किया गया, जो रवां माह के आखिर से नाफिज़ुल अमल होगा। मकबूजा कश्मीर में PIA के लोगों वाले गुब्बारे ने भारतीय हुकाम की दौड़े लगवा दी। कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया न्यू बस्ती इलाके में इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जब फिजा में PIA के निशान वाला गुब्बारा दिखाई दिया। भारतीय फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर मकामी शहरियों ने तंज करते हुए कहा कि बच्चों के खिलौने पूरी फौज को अलर्ट कर दिया। भारतीय हुकाम किस हद तक गैर महफूज और खौफजदा हैं कि वो बेजरर खिलौनों को भी दुश्मनी की ऐनक से देखते हैं। लाहौर में जश्न आजादी फैमिली फंड रेस में बच्चों और बड़ों की भरपूर शिरकत। रेस निसर पार्क से शुरू होकर पंजाब स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई। बच्चों के साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। अंडर 14 बॉयज में मोहम्मद जैन, गर्ल्स में दुआ सोहेल फाते रहीं। खवातीन की ओपन कैटेगरी में किंजा सरफराज ने पहली पोजीशन हासिल की। शुरुआत के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम और शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। खबर आपको देंगे। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास और इजलास की सदारत चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। रबीउल अव्वल के चांद की रोयत सिंध और बलूचिस्तान की साहली इलाकों में वाज़ेह होगी। लाहौर में बादल होने की वजह से चांद नजर आना मुमकिन नहीं है। मुल्क भर में कल यकुम रबीउल अव्वल होगी। हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। लाहौर में माह रबीउल अव्वल के चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और रोयत हिलाल कमेटी के अरकान, महकमा मौसमियात के अफसरान इजलास में शरीक हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AVANews.in।